کہ اللہ سونے مینو ایسے ساتھی اور ایسے احباب عطا فرما جڑے بہادر اور دلیر ہون۔ بزدل آدمی نو نہ اللہ پسند نہ اللہ دا رسول پسند کرتا ہے۔ بزدل آدمی دا کیا ہے؟ کسے ڈر تو جڑا بندہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے، کسے دے ڈر تو ایمان چھوڑ دے، کسے دے ڈر تو زبان بدل جائے، وہ دا کیا ایمان ہے؟ جڑا آج اپنا ڈر کے موقف بدل گیا وہ کل ڈر کے ایمان بھی بدل سکتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ ہوا کہ حضرت سیدنا خباب بن ارتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سارے جسم دے اندر کوئلے جلائے گئے اور پوچھدا ہے مشرکین مکہ کہ خباب 10 محمد نہ تعلق رکھیں گا یا ساڑھے نہ رکھیں گا؟ سارا جسم آپ دے جسم دے اندر اتنے سوراخ سن۔ راوی لکھ دیا کہ اکثر لوگاں نے بچیاں نے کھیل دیوں آیا حضرت سیدنا خباب بن ارتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے اندر ہاتھ چلا جاندہ سی، سارا جسم چھاننی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس دن دا کلمہ پڑھ لیا نا شہادت ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہن جان جا سکتی ہے، ہن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، ہن جان جا سکتی ہے، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا فرمایا کہ مومن بزدل نہیں ہوئے گا، مومن منافق نہیں ہوئے گا، مومن جھوٹا نہیں ہوئے گا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ جڑا آدمی جھوٹ بولے گا فرمایا کہ بے شک لوگاں دی نظر جو مرضی ہوئے اللہ دی نظر دے اندر وہ شخص ایمان والا نہیں ہوئے گا۔ اور دعا کریا کرو کہ اللہ منافق ہوں تو محفوظ رکھے، اللہ ساری زندگی خاتمہ بال ایمان فرمائے، اور اللہ جیسے بھی ہیں اللہ صحیح معنی اج مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آگے ایک مسئلہ رکھیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ دیر پہلے ایک بیوہ خاتون میرے کو آئی ہے اور آ کے سوال کر دیے کہ عائشہ میرے گھر دے اندر کھان کچھ بھی نہیں، اور میریاں 2 بیٹیاں نے یتیم، میں بیوہ ماں، میں در مصطفیٰ تے آئی ہاں، اگر کچھ ہے کھانوں تے مینوں عطا کر۔ ذرا منظر سوچو کہ شہر مدینہ ہے، بیوہ عورت در رسول تے آئی کہ عائشہ میں بیوہ ماں، میریاں 2 بچیاں نے، میرے کول کھان کچھ بھی نہیں ہے، مینوں کچھ عطا کر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں نے کہ میں اندر گئی اور جا کے دیکھیا تو مینوں کو 2 کھجوراں مل گئیاں۔ آپ فرمانیاں نے کہ میں دونوں کھجوراں اس بی بی نو پیش کرتیاں اور عرض کیتا کہ یہ 2 کھجوراں نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آندے نے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہ کس پناہ چ مقدمہ رکھنی ہاں اور تہاڈا کچھ انتظام کرنے ہیں کھانے پین دا۔ آپ فرمانیاں نے کہ اس بی بی نے وہ دونوں کھجوراں ایک بیٹی نو دیتی اور ایک بیٹی نو دیتی، اور آپ کچھ نہیں کھاتا، اور دونوں بچیاں نے میرے سامنے کھجوراں کھا لیاں اور چلی گئی بی بی بچیاں نو لے کے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کہ یا رسول اللہ وہ عورت خود نہیں کھاندی، ایک کھجور ایک بچی نو، ایک کھجور دوسری بچی نو، اور خود بھوکھی ہے، یا رسول اللہ دا کوئی انتظام کراؤ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور فرمایا کہ بلال حضرت عثمان غنی دے کول جاؤ اور جا کے کچھ کھانے دا پین دا جو کچھ بھی ہے انتظام کرو۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ اگر عورت واپس آئے دوبارہ وہ دی کفالت وہ دا انتظام سارا کر دینے ہیں، اگر وہ بی بی دوبارہ تینوں ملن آئے تو میں محمد کی طرفوں ایک خوشخبری عطا کرنا، میں محمد کی طرف خوشخبری دینا۔ یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ اس بی بی نے خوشخبری دینا کہ تیرے اس عمل تے کہ تینوں کھجورا 2 ملیاں، ایک تو بیٹی نو دیتی ایک بیٹی نو دیتی اور خود بکھی رہی ہیں، فرمایا کہ تیرے اس عمل تے میں محمد تینوں جنت دی خوشخبری دینا کہ خود نہیں کھا دی اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتا۔ فرمایا اس عمل تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں
جنت کی خوشخبری دینا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے تو یہ خوشخبری اس بی بی نو جلدی نہ پہنچا دیے کہ خدا جانے 2 دن آئے 10 دن آئے 12 دن بعد آئے، اگر اجازت ہوئے خوشخبری جلدی نہ عطا کر دیے۔ میرے آقا فرمایا کہ ضرور بضرور اس نو پیغام بھیج دیو کہ تیرے اس عمل تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تینو جنت کی خوشخبری عطا فرما دینا۔ کتنا کمل ہے، چھوٹا جے عمل کہ کھجور خود نہیں کھا دی۔ اور عزیزان محترم جتنے بھی میرے ساتھی بیٹھے جے، میں جمعے اگے بھی عرض کیتا کہ اگر اپنا رزق بڑھانا ہے، اگر اپنا رزق بڑھانا ہے، اللہ دے نال تجارت کر کے دیکھو، اللہ دے نال سودا کر کے دیکھو، اللہ نو دے کے دیکھو۔ میں کراچی دے اندر تو انہوں شاید پتہ ہوئے کہ پاکستان دے اندر سب تو بڑا کھانا کھلان والا ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اگر تسی جا کے ریسرچ کرو گے 22 کروڑ روپے ڈیلی، کیلکولیشن کرنا جا کے مہینے دے پیسے بنانا اور پھر سال دے پیسے بنانا، صبح تو لے کے شام تک 3 کھانیاں تے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ دا 22 کروڑ روپے خرچہ ایک دن دا، ایک دن دا۔ اور سیلانی نام کیوں رکھیا گیا؟ مولانا بشیر احمد فاروقی حافظہ اللہ نے اس سیلانی نام کیوں رکھیا؟ یہ اعزاز بھی سانو بہاولپور نو حاصل ہے کہ بہاولپور دے اندر بہت بڑی گدی ہے حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عرب، شام، دمشق اور کراچی، اس طرح بڑیاں بڑیاں عرب ریاستان دے بڑے بڑے میمن حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مرید نے، اور آپ دا جو نام ہے سیرانی اس تو نام رکھا گیا سیلانی۔ انہوں نے فرمایا کہ جس دن اسی اس ٹرسٹ دی بنیاد رکھی ہے، ایک چھوٹی جی مسجد دے اندر جو مٹھا دار کراچی دے اندر ایک مسجد ہے، اہل محلہ نے ایک پروگرام بنایا کہ جو بھی گھر کھانا پکا ہے، میرے گھر آلو ہے تو میں 1 روٹی 2 روٹی اور آلو لے آواں، جہدے گھر چاول نے وہ چاول لائے، جہدے گھر گوشت ہے گوشت لائے، جو بھی گھر ہے سارے لے آ کے مسجد ایک کونے چ رکھ دیو۔ نماز مغرب تو بعد سارے ساتھی اعلان کر دیتا جائے بھی اگر مسجد کے اندر کوئی مسافر، کوئی پردیسی بندہ جہاں گھر قریب نہیں، کوئی مزدور بندہ جنہ کھانا کھانا چاہے، کھانا موجود ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ محلے دے نمازیاں نے 1 روپیہ نہیں 2 روپیہ نہیں، صرف اپنے اپنے گھر دا کھانا اکٹھا کیتا اور لوگاں نو کھلانا شروع کر دیتا، اور 20 سال دے اندر یہ سفر ایسا شروع ہویا کہ محلے دے کھانے تو نکلدا یہ لنگر خانہ پورے پاکستان دے اندر پھیل گیا، اور 22 کروڑ روپے ڈیلی دے اندر کھانا چلیا۔ اور انہاں کمال دا ایک واقعہ سنایا کہ جس بی بی نے، جس بندے نے، جس دکاندار نے، جس بندے نے سانو پہلے دن 5000 روپے دینا شروع کیتا ہے، وہ بندہ 5000 تو چل کے 5 لاکھ تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا جی کمال ہے کہ قاری صاحب کہ ایک ایسا بندہ بھی ساڑی اس لڑی جو ٹوٹا نہیں کہ جنہیں پچھلے سال 10 لاکھ روپے دیتا ہے اور اگلے سال انہیں 2 لاکھ روپے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی پچھلے سال 10 لاکھ دیتا ہے، آج انشاءاللہ اسی ایسا تو انہوں 50 لاکھ دے مانگے۔ کہ خدا جانے کہ اللہ نے کیسا ایک کنیکشن رزق دا جوڑتا۔ اور یاد رکھو جی تیرے اور میرے رزق دا کنیکشن اللہ نے عرش دے نال جوڑیا ہویا۔ رزق کسے دی شکل دے نال نہیں، رزق کسے آدمی دی محنت دے نال بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیا جے۔ مزدور ساری زندگی مزدوری کرتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، وہ بیچارہ محنت کردہ زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ اور بعض ملاں دے اندر، میں ایک شوگر مل دے اندر، میاں شوگر مل پتو کی دے نال، مل مالک انپڑھ آدمی نے، جڑا جی ایم ہے وہ CSS ہے اور ریٹائرڈ کرنل ہے، پہلے کوئی زندگی کرنل ہی کی تھی، ریٹائرڈ ہونے تو بعد پھر